اس لیے تو ام سلمہ سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کثرت سے جو دعا کرتے تھے وہ کون سی تھی؟ کیا فرمایا؟ کان اکثر دعائہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ان کی کثرت سے کی جانے والی دعا وہ یہ تھی، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو علم والے تھے، راسخون فی العلم، جو علم میں بہت گہرے تھے ہمیشہ پاسٹ میں، ان ہیومن ہسٹری میں، ان کی دعا کیا تھی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ ہمارے دل میں نہ زیغ نہ آئے، ٹیڑھا پن نہ آئے، ہم خواہشات کی طرف نہ جانے لگیں، ہمارے دل میں بری سوچیں نہ آئے بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی. اور یہ کس طرح سے ہوگا؟ تیری رحمت کے ذریعے ہوگا. وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، تو بہت زیادہ نوازنے والا ہے، گفٹ دینے والا ہے. تو میرے دل کو نا اسٹیٹ فاسٹنس دے کے، تثبیت دے کے، سیدھا کر کے مجھے اس گفٹ سے نواز دے اور اپنی رحمت کی بارش مجھ پہ کر دے. اور جس ٹائم میں سبحان اللہ میں اور آپ رہ رہے ہیں، جو آپ ابھی لیکچر سن رہے ہو، اور جس ٹائم میں ہوں، سبحان اللہ اٹس دا ٹائم آف فتناز. واللہ بہت زیادہ کثرت سے ہمارے اوپر فتنے ٹوٹ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور کے بارے میں بات کی تھی تقریباً، بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے دور میں نا اعمال کثرت سے کرنا، زیادہ کرنا. کہ فتنے کس طرح سے آئیں گے تمہارے دور میں؟ کقطع اللیل مظلم، جس طرح رات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، رات گہری سے گہری ہوتی جاتی ہے. کقطع اللیل المظلم، جس طرح رات اندھیری ہوتی جاتی ہے اور روشنی کم سے کم ہوتی جاتی ہے، اس طرح انسان کے اوپر فتنے آتے جائیں گے. اور انسان کا حال کیسا ہو جائے گا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح ایک انسان مومن ہوگا، مسلمان نہیں کہا اللہ نے، یہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. ویمسی کافرا، اور رات کو کافر ہو چکا ہوگا، منافق بھی نہیں. او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا رات کو مومن ہوگا ایمان تک اور صبح کافر ہو چکا ہوگا. یہ حالات آئیں گے کہ جس میں دل اتنے جلدی پھر جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے کچھ نہ کچھ، یعنی بہت تھوڑے سے مال کے پیچھے، جاب کے پیچھے، کسی لڑکی کی وجہ سے، کوئی نشے کی وجہ سے، کوئی ٹیمپٹیشن کی وجہ سے وہ اپنے دین کو بیچ دے گا. اللہ اکبر. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی دعا اس دور میں کرنی چاہیے نا اپنے دل کے حوالے سے، وہ پہلے کسی اور دور میں نہیں بنتی تھی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو دل ہے نا، اسے قلب بولتے ہیں، یتقلب، یہ بالکل کبھی کیسا ہوتا ہے کبھی کیسا ہوتا ہے. گھنٹے پہلے ایمان اور تقوی سے بھرا ہوا، اور گھنٹے بعد انسان کا دل کیسا ہوتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا. اور یہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ جو لوگوں کے دل ہیں وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ پہ ہیں، جس طرف چاہے پھیر دیں. اور اب دیکھیں قرآن میں ایگزامپل بھی آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب پانی میں ڈالا گیا ان کی ماں نے، اور ماں کا پیشنس اپنے بچے کے لیے بالکل، شی واز اباؤٹ ٹو برسٹ، شی واز اباؤٹ ٹو ایکسپوز کہ یہ میرا بیٹا کوئی اس کو بچا لے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ہم نے موسیٰ کی محبت اس کی ماں کے دل سے نکال دی. إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، کہ when she was about to expose کہ یہ میرا بچہ ہے اور مجھے کوئی بچا لے اس کو اور کوئی میرے پاس لے آئے اس کو. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ کی ماں سے موسیٰ کی محبت کو نکال دیا تاکہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ بچا لے. لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین، یہ جو ری ایشورنس دی نا اللہ نے موسیٰ کی ماں کو، اس کے بغیر وہ اس اسٹیٹ فاسٹنس پہ، اس چیز پہ کبھی نہ ڈٹ سکتی جو اللہ نے ان کو سے وعدہ کیا تھا. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ کی والدہ کو ری ایشورنس نہ دیتے اور ان کو ان کے اسٹیٹ فاسٹنس نہ دیتے اور ان کے دل کو لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کو ری ایشور یا تسلی اور اسٹیٹ فاسٹ نہ کرتے تو وہ اس چیز پہ نہ رکتی اور وہ ایکسپوز کر دیتی کہ یہ موسیٰ میری اولاد ہے، اور موسیٰ قتل کر دیے جاتے. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہیں دل سے کچھ نکال دیں اور جب چاہیں دل میں کچھ ڈال دیں، تو یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے.
Now having said that, میرے اور آپ کے اور تمام انسانیت کے دل اگر ہم قرآن کو کھول کے پڑھیں اور سلف صالحین کو پڑھیں اور ابن القیم جو کہ اسپریچول کارڈیولوجسٹ ہیں ان کو پڑھیں تو تقریباً 3 طرح کے ہیں. اولاً قلب سلیم، سب سے پہلا دل جو قلب سلیم ہے، پیور ہارٹ ہے، سبمسو ہارٹ ہے. ثانیاً سیکنڈ قلب المیت جو کہ ایک ڈیڈ ہارٹ ہے، مردہ دل ہے. اور تیسرا قلب المرید، قلب المرید جو کہ ایک بیمار دل ہے. اور امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ دل کی مثال دے کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اگر اپنے کسی اچھے سپاہی کو ایک گھوڑا گفٹ کرتا ہے تو 3 طرح کے ایٹیٹیوڈ ہو سکتے ہیں. ایک بندہ وہ سپاہی ہیپی تو ہی فیلز ہیپی اینڈ خوشی محسوس ہوتی ہے، بٹ ہی ہیز نو ریگارڈ فار دا کنگ، نہ اس کو تھینکس بولتا ہے نہ اس کی قدر کرتا ہے، بالکل وہ بغاوت میں ہے. دوسرا وہ اس کو تھینک یو تو کرتا ہے اور اس کو ریگارڈ تو کرتا ہے پر بالکل بھول جاتا ہے اس کے بعد اور اپنے کاموں میں اور اپنی خواہشات میں لگ جاتا ہے. اور تیسرا جو اس کنگ کے اس گفٹ کو ریگارڈ بھی کرتا ہے اور اسی ہارس کو، اسی گھوڑے کو اس کنگ کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، اس کنگ کو پلیز کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے تاکہ میری پروموشن ہو جائے اور میں بادشاہ سلامت سے مزید قریب ہو جاؤں اور بہتر سے بہتری کی طرف جاؤں. رائٹ، انسان بھی ایسے ہی ہیں، جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں خوش تو ہوتے ہیں بٹ دے ہیو نو ریگارڈ فار دا کنگ اللہ عز و جل. دے آر سیکنڈ کیٹیگری جو کہ الحمدللہ یا تھینک یو یا رب تیرا شکر ہے تو نے مجھے نواز دیا بولتے تو ہیں بٹ دے فارگیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار دیٹ. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو اس پرائز کو، اسلام کو اور اللہ کی طرف سے بلیسنگز کو اکنالج تو کرتے ہیں اور اکنالج کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو رب کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتے بلکہ رب کی فرمانداری میں استعمال کرتے ہیں، وچ از ٹرو شکر. تو لیٹس ایکسپلور اور ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں پہلے دل کا جو قلب سلیم ہے. سبحان اللہ، کاش یا اللہ تو ہمارا دل قلب سلیم بنا دے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل ان کی ڈسپلن اور ان کی ٹریننگ کی وجہ سے سبمٹ کر چکا ہے ان کے سامنے اور رب العالمین کے سامنے. سلف صالحین کے اقوال ملتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کو اور اپنے دل کو 20 سال کے لیے گھسیٹا اور گرائنڈ کیا اور اس کو اپنی مرضی پہ چلایا، پھر یہ قلب سلیم بن گیا اور پھر اس نے ہماری اطاعت شروع کر دی. اٹس لائک اے ہارس، انٹیمڈ ہارس. ہر انسان کا دل انٹیمڈ ہارس کی طرح ہے. یا تو آپ اس کو ٹیم کریں گے اور ٹرین کریں گے، تھوڑا سا گرائنڈنگ کرنی پڑے گی، تھوڑا مشکل، وہ بک مارے گا، وہ چھلانگی مارے گا، وہ رائٹ لیفٹ سینٹر بھاگے گا، آپ کو اس کو ٹرین کرنا پڑے گا. اگر آپ کو رائڈنگ آتی ہوئی، اگر وہ ٹریننگ آتی ہوئی کس طرح سے ٹرین کرنا ہے، اور پھر یہ آپ کے سامنے سبمٹ کر جائے گا. آپ رائٹ طرف کھینچیں گے ادھر جائے گا، آپ لیفٹ طرف کھینچیں گے آپ کی بات مانے گا. آپ کی حتیٰ کہ میں تو آئی ایم الحمد للہ پولو پلیئر اینڈ آئی ہیو ریڈن ہارسز فار اے لانگ ٹائم. تو ایک گھوڑا تھا، اس کا نام تھا فل مون، اور وہ بڑا وہ عربین ہارس تھا. وہ اتنا کمال کا پولو ہارس تھا کہ مجھے اس کے جو رینز تھے وہ رائٹ اور لیفٹ کرنے بھی نہیں پڑتے تھے. مجھے صرف اپنا ویٹ رائٹ کرنا ہوتا تھا، صرف ہلکا سا وزن اپنا رائٹ کرنا اور وہ رائٹ مڑتا تھا، اور ہلکا سا وزن اپنا لیفٹ پہ کرنا اور وہ لیفٹ مڑتا تھا، اور ہلکا سا میں اگر پاؤں آگے کر کے اپنا ویٹ پیچھے کروں تو وہ رک جاتا تھا. سو دیٹ واز اے ٹیمڈ ہارس، اے ٹرینڈ ہارس. سبحان اللہ. اور ایک تھا جو کہ بالکل بات نہیں مانتا تھا، جب اسے بیٹھے ہمیشہ وہ اپنے اسٹیبل کی طرف بھاگ رہا ہے، رائٹ زور سے کھینچ رہے ہیں. اس کے ساتھ بالکل ایک بیسٹ بننا پڑتا تھا، یعنی یو ہیو ٹو بیکم یعنی بیسٹ، اور ایک مرسی لیس بندہ بننا پڑتا تھا ٹو ٹیم دیٹ ہارس. وہ بالکل بات نہیں مانتا تھا. اینڈ نفس قلب از لائک دیٹ. اس کو جو انسان شروع میں ٹیم کر لے گا اور ٹرین کر لے گا اللہ کی اطاعت پہ اور کم کھانے پہ اور کم سونے پہ اور کم ہنسنے پہ اور کم بولنے پہ، یہ اس کی بات مان لے گا، اگلی زندگی آسان گزرے گی. جس طرح وزن کرے گا اس طرح چل پڑے گا. نماز اذان ہوگی یہ مزے سے اٹھ جائے گا. لیکن کچھ نفوس اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو ان کو ابھی تک ٹرین نہیں کیا گیا ہوتا، یا جو لوگ ہوتے ہیں جو ٹرینرز ہوتے ہیں وہ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوتے، ان کو ٹرین کرنا نہیں آتا. تو پہلا جو ہے نا وہ ٹرینڈ دل ہے جس کے اوپر محنت کی گئی ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. ان کو سکون اللہ کی یاد میں ہی ملتا ہے اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف
مرغوب ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ہر ٹائم یاد کرتے رہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ان کے دلوں کو سکون اور چین رب کی یاد میں ملتا ہے, گناہوں میں نہیں ملتا. گناہوں سے ان کے دل نا بیزار فیل کرتے ہیں اور تنگ فیل کرتے ہیں. ان کے دل کی ایک اور کوالٹی کیا ہے, من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. یہ تنہائی میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے قلب منیب, ایک پیور ہارٹ, ایک بہترین دل لے کے آتے ہیں. یہ ان کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے. یہ تنہائی میں باغی نہیں بن جاتے, یہ تنہائی میں ان کے نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے. اچھا, شروع سے ایسا نہیں ہوتا, نو ڈاؤٹ. اللہ تعالیٰ نے جو یہ شہوات ہیں, وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. اللہ نے خواتین کو, سب سے پہلے خواتین کا نام لیا, اور خواتین کے لیے مردوں کو, اور اولاد کو. کون چاہتا ہے میں اپنی اولاد کو بھوکا دیکھے؟ یار چلو حرام کھلا دو, حرام جاب کر لو, بس اولاد کو کس طرح فیڈ کرو, اچھے اسکول میں ڈالو, وی ڈونٹ کیئر چاہے وہ سودی جاب ہے جیسی بھی ہے. اور سونا اور چاندی اور گھوڑے اور کارز اور لیمبورگینیز اور V8s اور باغات اور بزنس اور بڑے بڑے ایمپائرز کس کو نہیں پسند. لیکن یہ دل کون سا ہے جس پہ کام کیا گیا ہے, جس پہ ایفرٹ کی گئی ہے, اس کو جنت کے لیے, اس کو جنت کے سفر کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ لمبا سفر ہے اور زیادہ رہا بڑا تھوڑا ہے. اینڈ جنہ ہو سٹ جنہ از ایزی. ان دل کی اور کوالٹی کیا ہوتی ہے, یہ فرٹائل ہوتے ہیں, یہ نا زندہ ہوتے ہیں. ان پہ کچھ ڈالا جائے یہ فوراً سے پودے اگاتے ہیں, یعنی فوراً سے عمل میں کنورٹ کرتے ہیں, فوراً سے ان پہ اثر ہوتا ہے باتوں کا. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ وہ دل ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کام جاتے ہیں, اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور رب پہ توکل کرتے ہیں یہ. سو ان کے دل فرٹائل ہوتے ہیں. چھوٹی سی بات سنتے ہیں وہ ٹرانسفارمیشن کا باعث بن جاتی ہے ان کی زندگی کے لیے. آنسو نکل پڑتے ہیں, یہ ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور کچھ دل ہوتے ہیں بڑے سے بڑی نصیحت کر دی جائے, بڑے سے بڑا قرآن کی آیات پڑھ لیں, بڑے سے بڑی حدیث, بڑے سے بڑا ریمائنڈر ان کو دے دیا جائے, ان کے دلوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا. ہوتا ہے تو بڑا شارٹ لیوڈ اثر ہوتا ہے, اینڈ دین دے ٹرن بیک ٹو سن. اور ان کے دل کی اور کوالٹی کیا ہے, اس قلب سلیم کی اور کوالٹی کیا ہے کہ بڑے دل ان کے نا